اللہ رب العزت دے فضل و کرم احسان نال الحمدللہ سورہ واقعہ دا ترجمہ تفسیر تشریح سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے نال قیامت دا ذکر ہے پہلی آیت مبارکہ اندر، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اس دے متعلقہ جڑے فرمودات علی شان نے احادیث مبارکہ نے انہاں نو سمجھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اج دے درس اندر جڑی قیامت دی علامات صغرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ظہور الربا، جڑا سود ہے وہ عام ہو جائے گا۔ قرآن پاک دے اندر سود دے متعلقہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 2 نمبر سورہ ہے، 279 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تسی باز نہ آئے، رکے نہ، چھڈیا نہ سود لین دین دے معاملات، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تے اللہ رب العزت دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہے، 276 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود نو ختم کر دیندا ہے اور صدقہ و خیرات نو بڑھا دیندا ہے۔ دوستانے دی مکرم، اج ساڈے معاشرے دے اندر سود اتنا عام ہو چکیا ہے کہ معاشرے دا ہر بندہ اس تو واقف ہے۔ کسے نے گڈی لینی ہے وہ بھی سود تے، کسی نے بچی دی شادی کرنی ہے پیسے نہیں ہے سود تے، یعنی تقریباً ہر معاملات دے اندر کاروبار کرنا ہے سود تے پیسے لے کے کاروبار کر رہے نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم دے اندر، صحیح بخاری دے اندر، فرمایا لعنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکل الربا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود کھان والے تھے، وموکلہ، اور سود دین والے تھے، وکاتبہ، اور لکھن والے تھے، وشاہدیہ، اور ادے گواہان تھے، وقالہم سواء، جننے بھی اے طبقے نے لین والا، دین والا، لکھن والا، گواہ، فرمایا لعنہ، او دیتے لعنت ہے، اور ادھے اندر فرمایا کہ سارے دے سارے اس گناہ دے اندر برابر دے شریک نے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان اس حوالے نال یہ بھی ہے کہ جبریل لعن آکل الربا، جڑے فرشتیاں دے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے او بھی سود لین دین والے تے لعنت کر دینے۔ قرآن پاک ہے، سورہ بقرہ ہے، ترتیب کے لحاظ نال 2 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یأکلون الربا، تاڑے وچوں او بندے جڑے سود کھاندے نے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ پاک فرماندے نے وہ اس حال دے اندر قیامت والے دن اٹھائے جان گے جنہاں نو شیطان نے خبط کیتا ہوئے گا، یتخبطہ الشیطان، شیطان نے انج کہہ لو کہ دیوانہ، پاگل تے مجنوں کیتا ہوئے گا، اور وہ پاگل ہو کے کدی ادھر کدی ادھر ڈگ پین گے، اور قیامت والے دن جدوں دیکھن گے نا لوگ
کہ یار ایک ایسے بندے نے مجنو دیوانے پاگل کدی ادھر ڈگ رہے نے کدی ادھر ڈگ رہے نے، تو دوروں پہچان ہو جائے گی کہ او نے جڑے سود لین دین والا کم کرتے سن، اج شیطان نے انہاں نو دیوانہ تے مجنو بنایا ہے اور یہ صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم من الربا یاکلہ الرجل، میرے آقا فرماندے نے کہ ایک بندہ جڑا ایک درہم سود دا کھاندا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، او جان لے، اشد عند اللہ من 36 زنیا، ایک درہم یعنی سود دا 1 روپیہ یا 1 درہم اپنی کرنسی وچ نو سمجھ لئیے، اللہ پاک دے نزدیک 36 واری زنا کرن تو بھی زیادہ سخت ہے، جنہوں اج اسی کچھ بھی نہیں سمجھدے، اور کہندے ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، سودی لین دین ہے، سودی کاروبار ہے، او دی پروفٹ سود والی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل طعامہ حرام، ایک بندہ ہے کہ او دا کھانا بھی حرام ہے، ومشربہ حرام، تے او دا پینا بھی حرام ہے، یعنی سودی کم کر رہا اور او دی پروفٹ آ رہی اور او کھا رہا ہے پی رہا ہے، وملبسہ حرام، او دے بدن تے جڑا لباس ہے او بھی حرام ہے، وغذی بالحرام، تے او دے جسم دے اندر جڑا خون بن رہا ہے او بھی حرام دی غذا اور خوراک دی وجہ تو ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لَهُ، جدوں دا کھانا، او دا پینا، او دا پہننا، او دا خون جڑا ہے، او دی خوراک جڑی ہے، یہ ساری حرام ہے۔ پھر میرے آقا نے سوال کیتا کہ او دی دعا کیویں قبول ہوئے گی؟ اس واسطے اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساری دعا قبول ہوئے، سانو اپنا کھانا پینا لباس اور خوراک جڑی ہے انہوں پاک کرنا ہے سود تو، رشوت تو، شرع وغیرہ جتنے بھی معاملات ہیں۔ اگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما ظاہر فی قوم الربا والزنا، جدوں کسی قوم دے اندر ربا اور زنا عام ہو جائے، یعنی جدوں کسی قوم دے اندر سود تے بدکاری عام ہو جائے، کیا اسی دیکھتے نہیں کہ اج معاشرے دے اندر زنا کتنا عام ہے، لواطت کتنی عام ہے، سود کتنا عام ہے۔ فرمایا جدوں کسی قوم دے اندر زنا اور ربا، سود اور بدکاری عام ہو جائے، الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ، او قوم جیڑی ہے نا اپنے اپتے اللہ پاک دا عذاب آپ حلال کر لیندی ہے، یعنی او حقدار بن جاندی ہے کہ او دے تے اللہ دا عذاب آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظاہر فیکم الربا، جدوں تاڑے چ سود عام ہو جائے نا، میرے آقا نے فرمایا فقد اوزینا بہ الہلاک، تے سمجھ لو کہ تاڑے تے ہلاکت، تباہی و بربادی تاڑا مقدر بن چکی ہے۔ دوستان دی مکرم، اے سود صرف آخرت دے اندر عذاب دا سبب نہیں، بلکہ کسی بھی صورت اندر جڑا سود ہے گھر دی محبت نو ختم کر دیندا ہے، رزق ہے او دی برکت نو چھین لیندا ہے، ختم کر دیندا ہے، اولاد نافرمان ہو جاندی ہے، بیماریاں ود جاندیاں نے، دل دی سختی بڑھ جاندی ہے، دعاواں دی قبولیت ختم ہو جاندی ہے، اور سب تو بڑھ کے اللہ پاک دی جبریل امین علیہ السلام دی اس بندے تے لعنت ہویا کر دی ہے، اور جس گھر دے اندر
سود ہویا کردا ہے اس گھر دے اندر رحمت دے فرشتے نہیں آندے۔ اگر اسی چاہنے ہاں کہ دنیا اور آخرت دے اندر اسی انہاں سارے مسائل مشکلات تو محفوظ رہیے، اگر ساری زندگی دے اندر سود شامل ہے تو اس نو نکال کے اپنا رزق حلال طیب طاہر آپ بھی کھائیے تے اپنی اولاد نو بھی کھلائیے، یقیناً اللہ پاک پھر راضی بھی ہوئے گا، پھر ساری دین اور دنیا بھی سونی بن جائے گی۔ اللہ پاک مینوں بھی یہ دیتی عمل دی توفیق۔